السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہمارے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمارے کو ماشاءاللہ ایک موقع دیا کہ ہم روزہ رہیں، اور الحمدللہ بہت سے لوگ ہوں گے جو آج ماشاءاللہ افطار میں بیٹھ کر اللہ سے دعا بھی کیے ہوں گے اور اپنی صحت کے لیے بھی دعا کیے ہوں گے، اور اپنے تمام دنیا کے لیے بھی دعا کیے ہوں گے کہ آج افطار کا وقت ایسا خاموش رہا کہ پہلی بار ہمارے زندگی میں ہم نے یہ بات کو دیکھا ہے۔ مساجد ویران ہیں اور مساجد میں نہ کوئی نماز ہو رہی ہے اور نہ کوئی تراویح ہو رہی ہے۔ بہرحال گھروں میں تو آپ حضرات اپنی عبادات کر رہے ہوں گے، اور آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں پہلے رمضان مبارک کے پہلے روزے میں آپ حضرات کے روزے پر، اور یہ بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے تراویح بھی اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کر دی ہوگی۔ الحمدللہ آج ہمارے پاس بھی ہمارے دونوں فرزندوں نے نماز تراویح کا معاملہ جو تھا، ہم نے تراویح کو مکمل کیا۔ بعض جگہ سے بعض گوشوں سے یہ باتیں آ رہی ہے کہ ہم نماز صورتیں کم ہے کیسے پڑھیں، جو صورتیں آپ کو یاد ہے اس سے ہی پڑھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن پاک کو یاد رہے اور وہی آپ پڑھیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر پڑھیں، اور بہتر ہے کہ جو صورتیں یاد ہے اسی سے اپنی قرآن پاک کو مکمل کریں۔ اور یہ مبارک مہینے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ تم مفلس کس کو کہتے ہیں، تو میں نے کل عرض کیا تھا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا اور اپنے نیکیوں پہ وہ فخر کرے گا، دعویٰ کرے گا۔ جب نیکیوں کے خالی ہو جائے گا اور حقوق العباد اور باقی لوگوں کے گناہ اس پر ڈال کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، تو وہ بڑا مفلس ہے۔ اللہ ہمارے کو اس مصیبت سے بچائے اور ہمارے کو حقوق العباد، حقوق اللہ دونوں ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے میزان میں کون سی چیز وزن ہوگی اللہ جانتا ہے، اور بعض وقت اللہ چاہے گا تو ایسے بھی بخش دے گا، اگر چاہے گا تو حساب بھی لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سلسلے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میرے امت کا حساب لیا جائے گا، میری امت بڑی کمزور ہے اور وہ حساب کیسے دے گی، اور میرے آقا کے آنسو اور میرے آقا کی اداسی کو اللہ نے یوں ختم فرمایا
کہ کہا کہ حبیب ہم چاہے تو حساب لیں گے، اور حساب بھی اس لیے لینا چاہتے ہیں حبیب کہ آپ کی امت سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر حبیب آپ فرما دیں تو ہم بے حساب بھی ان کو بخش دیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایک امت ایسی ہے جس کے تمام امتوں پر اللہ نے بڑی اہمیت دی ہے، فوقیت دی ہے۔ تمام مہینوں کا سردار جیسے رمضان المبارک ہے، تمام نبیوں کے جیسے سردار میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسے ہی تمام کتابوں سے دنیا میں جتنے اللہ کے نازل ہوئے ہیں کتابیں، ان سب سے افضل جو ہے وہ کتاب قرآن پاک ہے، جو آپ کو میرے رسول کے صدقے میں ملی ہے۔ اسی طریقے سے پورے امتیوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ اب امت کا بھی کام یہ ہے کہ اپنے آقا کو کوئی تکلیف ہونے نہ دے، اپنے آقا کو کوئی اپنے عمل سے تکلیف یا تھوڑا سا بھی احساس ہونے نہ دے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ پیر اور جمعرات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ہمارے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے تمام بزرگوں نے ایک کام کیا کہ پیر اور جمعرات کو روزے رکھتے۔ پوچھا گیا حضرت آپ روزے کیوں ہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم روزے اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے نام اعمال پیش ہونے والے ہیں، اور ہم جب یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے نام اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائے، اور جب اللہ کے رسول ہمارے نام اعمالوں دیکھے تو اس وقت ہم روزے سے رہے۔ اور یاد رکھیے، بڑے بڑے بزرگوں کا ہم عمل دیکھتے ہیں کہ ان کے روزے، ان کے فاقوں نے ہی ان کو ولی بنایا، اور ان کو بڑے مقامات اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ کے اور میرے پیر حضرت پیرانی پیر عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزے بھی رہا کرتے تھے، اور ایک وقت تو یہ حال آپ طالب علمی کا بتاتے ہیں کہ طالب علمی کا دور تھا اور میں علم حاصل کرنے کی جستجو کر رہا تھا، اور ایسے وقت میں میرے کو اتنی سخت میرے پہ آزمائش آئی کہ مجھے کئی دن تک فاقے سے رہنا پڑا، اور ان فاقوں میں میں اتنا بھوکا رہا کہ میرے جسم کے اعضاء کمزور ہو گئے، میں بھی کمزور ہو گیا۔ لیکن ایک وقت مسجد میں آ کے بیٹھا، اور بیٹھ کر جب میں اللہ کی عبادت کرنے کے بعد فارغ ہوا تو ایک طرف مڑ کے دیکھا تو ایک شخص کھانا کھا رہا ہے۔ اس کے کھانے کے انداز کو دیکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو اتنی بھوک ہو گئی تھی، اتنے دن سے فاقہ تھا کہ آپ نے اس کے منہ کھولنے پر فرماتے ہیں کہ میرا بھی منہ کھل جاتا تھا۔ آخر کار اس شخص نے جو کھانا کھا رہا تھا اس نے آپ کو بھی کہا آئیے کھانے پہ، اور آپ کو کھانے کی دعوت دی، اور آپ نے اسے قبول کیا اور کھانا کھا رہے ہیں کہ اس شخص نے کہا بھائی میں ایک صاحب کو ایک نوجوان کو تلاش کر رہا ہوں جس کا نام عبدالقادر ہے، اور ان کی والدہ نے مجھے کچھ رقم دی تھی کہ میں ان تک پہنچاؤں، لیکن اس بچے کی، اس نوجوان کی تلاش میں میرے پیسے ختم ہو گئے، اور آخر کار میں نے اسی کے پیسوں سے کچھ کھانا لے کر آج کھانے کا ارادہ کیا، اور اسی کے پیسوں سے کھانا کھا رہا ہوں۔
آپ نے کہا الحمدللہ، جس کو تم تلاش کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں میں ہوں۔ کہا یہ پیسے کیسے ملے تم کو اور کس نے دیا؟ تو آپ کو کہا گیا کہ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے لیے یہ رقم بھیجی تھی۔ حضرت نے کہا کہ میں ہی ہوں جس کو تم کو رقم اللہ کے فضل و کرم سے میری ماں نے دینے کے لیے کہا تھا۔ میرے عزیز دوستو، اب عجیب ہو گیا معاملہ، میزبان آپ ہو گئے، مہمان وہ ہو گیا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ بھائی کھانا کھائیے، تو اس نے کہا کہ بھائی اب تو آپ کھلانے والے ہو گئے، میں کھانے والا ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر بڑے آدمی بننے کے لیے کچھ نہ کچھ آزمائشوں میں اپنے آپ کو ڈالنا پڑتا ہے، اور ہم کو اس بات سے کہا گیا کہ اپنے قریب کے لوگوں کو بھی غور سے دیکھو، حقوق اللہ میں بھی کوئی غفلت نہ ہو۔ حقوق اللہ میں اگر غفلت ہو جائے گی تو پھر بھی معافی ممکن ہے۔ حقوق العباد، عباد کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یعنی دنیا والوں کے حقوق، ایک ہے اللہ کے حقوق، ایک ہے دنیا والوں کے حقوق، ایک ہے گھر والوں کے حقوق۔ یہ ہمارے تمام حقوق ہم کو ادا کرنا ہے۔ گھر والوں کے حقوق یہ ہے کہ ان کو صحیح بنانا، نماز کا پابند بنانا، ان کو اللہ کا خوف ان کے دلوں میں بٹھانا، اور ان کو اچھا کپڑا پہنانا، اچھی تعلیم دلانا، اور قرآن پاک کی ان کو تلاوت کا معاملہ ان کو آسان کرنا۔ آج مصیبت یہ ہو گئی، ہمارے بچوں کو ہم بڑے بڑے اسکولوں میں ڈال رہے ہیں، اور اے سی گاڑی آتی مولانا، اے سی روم ہے مولانا، اے سی کمرہ ہے مولانا، سب اے سی ہے مولانا، وہاں ڈی سی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ مگر آپ یہ بھول رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں، پہلے ہم کو یاد ہے کہ سب سے پہلے بچے کو ہمارے گھروں میں قرآن پڑھانے کے لیے آدمی مقرر ہوتے، حافظ قرآن مقرر ہوتے، اور وہ بچے کو سورہ فاتحہ کے ساتھ 30ویں پارے کے کچھ ضروری صورتیں یاد دلا دیتے۔ اور آج ہم کو بڑا افسوس کا ہوتا ہے کہ آج بچوں کو سب کچھ معلوم ہے، مگر پیدا کرنے کا مقصد نہیں معلوم، اللہ نے پیدا کیوں کیا وہ نہیں معلوم، اللہ نے ہم کو زندگی میں جو ہمارے کو دوسروں کو دعوت دینے کا معاملہ ہے کہ اسلام ایسا پیش کرو کہ تمہارے کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیں۔ آج ہمارے اعمال یا ہمارا ایسا کوئی معاملہ ہے کہ ہمارے عمل کو دیکھ کے لوگ اسلام قبول کریں؟ تھوڑا جائزہ لے لیجیے۔ یاد رکھیے، ہم لوگوں میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھانا جانتے ہیں، اپنے معاملے میں بڑے کمزور ہیں۔ ہماری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھانا چھوڑ دیں اور اپنا جائزہ لینا شروع کر دیں، اور اپنی کیفیت کو دیکھیں کہ رات دن میں ہم اللہ کے احکامات سے کہاں غافل ہو رہے ہیں۔ کیا ہماری زبان اللہ کے ذکر کے علاوہ دنیا کے باتوں میں زیادہ تو نہیں؟ اسی طریقے سے اگر ہم اپنا جائزہ لینا شروع کریں تو پھر کمی نہیں رہے گی، اور آپ جو بھی اپنی خطا ہو جائے اگر اس پہ شرمندہ ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک ہمارے اس عمل کو اپنی شرمندگی، اللہ میاں بندے کی شرمندگی پر بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے احساسات کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی غفلتیں ہو رہی ہے تو ہم اللہ کے سامنے روز اپنی توبہ کریں، روز استغفار کریں، اس سے پہلے کہ ہم بچھونے پہ جائیں توبہ کر کے سوئیے۔ شاید نہ ہو، شاید ہم کو اللہ تبارک و تعالی صبح نہ دکھائے تو ہم ایسے اللہ کے سامنے نہ جائے کہ جو توبہ کیا ہوا نہ ہو، بلکہ ہم اللہ کے سامنے جائے تو توبہ کے ساتھ جائے۔ ہم گناہ گار، خطا کار، سب کچھ ہے، پھر بھی ہم جب توبہ کر دیتے ہیں
اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو میٹ دیتا ہے، اور اس بات سے ہمارے سیدھے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دونوں فرشتے ہیں۔ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ ہمیشہ نیکیوں کے ارادہ کرتی لکھ لیتا ہے، اور بائیں ہاتھ کا فرشتہ گناہ لکھنے والا ہے، اور یہ دونوں فرشتے اپنے اپنے اعمال پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ ذہن میں بھی کوئی گناہ کرنا سوچتے ہیں تو لکھنے والا لکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر سیدھے ہاتھ کا فرشتہ اسے کہتا ہے بھائی ابھی یہ عمل ہوا نہیں تو کیوں کرو تم اس کو اس گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو اور مجھے اللہ نے جو موقع دیا ہے اس کو غنیمت جانیے، اور دوسرا یہ کہ حدیث قدسی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا، یعنی ہر عمل کا حساب کتاب کا جہاں تک معاملہ ہے اس کا کوئی بھی اجر مل سکے گا، کوئی بھی اس کا اجر لکھ دیا جائے گا، لیکن اللہ نے فرمایا جو روزے دار رہے گا اور اس کے روزوں کی وجہ سے میں اس کا اجر خود لکھوں گا۔ اور پھر اللہ جب اجر دینے کا معاملہ لکھے گا تو کیا اپنے کو خوف ہے کہ اللہ کیا نہیں دے سکتا؟ بندہ جہاں سوچ کے ختم ہو جاتا اللہ اس سے زیادہ اسے نوازتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہاں ہم کو اپنے روزوں کی پابندی کرنا ہے۔ ایک سوال میرے سامنے آیا ہے، اس سوال کے بارے میں مجھ سے کہا گیا ہے، اگرچہ کہ میں نے کتابیں دیکھی ہے اور ہمارے لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ بعض مسائل کو مفتیان کرام سے رجوع کر لیجیے، اور مفتیان کرام کے فون نمبرات بھی آپ کو انشاءاللہ عنقریب میں ہم اپنی سائٹ پہ بھی دیں گے اور دیگر سائٹوں پہ بھی آپ کو دیں گے، تاکہ آپ کا کوئی بھی روزے کا مسئلہ ہو یا آپ کے گھر کا کوئی مسئلہ ہو، آپ ان سے 2-4 مفتیوں کے نمبرات ہم آپ کو دیں گے تاکہ آپ ان سے بات کو سمجھ سکیں اور وہ مسئلے کو حل کو تلاش کرنے میں آپ کی مدد کرے۔ اب ایک بات جو میرے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ روزے کا فدیہ ہے، اور فدیہ ان کے لیے ہے جو روزہ رہنے کے لیے ان کو تکلیف ہے، وہ ہارٹ کے مریض ہے، وہ ڈاکٹرز نے ان کو منع کیا ہے، اور ان پہ بہت سے شوگر کا مرض ہے، شوگر میں ان کو شوگر نیچے اوپر ہوتے رہتی ہے، یا مزاج میں ایسی کچھ ہے وہ ہے ان کے کہ وہ اپنے ڈاکٹروں کے مشورے سے وہ اگر ڈاکٹرز ان کو کہے کہ آپ روزہ نہ رہے تو وہ الگ بات ہے۔ اب ہر کوئی اپنے گھر میں مفتی گوگل مولانا کو بنا کے فیصلے لے لے گا تو یقین مانیے آپ کے صبح کے روزے آپ بولیں گے حضرت گوگل مولانا سے پوچھ لیا اس میں ایسا تھا اور میں نے اس پہ عمل کر لیا۔ یاد رکھیے روزے دار کو فدیہ دینا ہے، اور فدیہ دینے کا طریقہ بھی آپ کو انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا، اور تفصیل سے انشاءاللہ اس موضوع پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یاد رکھیے ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ روزے جو ہے فدیہ دینے کا ہے، یا ہم ایسا کرنا وہ فدیہ دیتے وقت سامنے والے کو یہ بولنا ہے ان کے بجائے تم روزہ رہ رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ کو حکم دیا گیا ہے فدیہ دینے کا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، روزے میں غفلتوں سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں اپنے علماء کرام سے مفتیان کرام سے رجوع ہو کر مسئلہ پوچھیے۔ بعض لوگ اپنی من مانی کر لے رہے ہیں اور روزہ ٹوٹ گیا بول کے پھر روزے کے بارے میں آج پہلے روزے میں اپنے روزے کو ختم کر لیے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جہاں تک ہے، وہ روزے جو نہیں رہ رہے ہیں ان کا فدیہ ہوتا ہے، روزے کا کوئی بدل نہیں ہے۔ کسی کو آپ یہ کہیں کہ میرے بجائے آپ روزے رہ جاؤ، یہ روزے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان کو خود روزے رہنا ہے، نہیں تو اس کا فدیہ دے دے۔ اللہ ان کے حالات سے واقف ہے، تو انشاءاللہ اس کے معاملے میں آپ کو انشاءاللہ کل تفصیل سے ہمارے مفتیان کرام سے بھی آپ کو مسئلے کے بارے میں معلومات فراہم کروں گا، اور آپ کو فون نمبرات بھی میں دے دوں گا۔ 10 بجے سے 1 بجے 12 بجے تک آپ ان سے اپنے یعنی مسائل دریافت کر لے سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستو، آپ کو اس کا ثواب اللہ خود دینے والا ہے۔
اس لیے اس نعمت کو بڑا نعمت کا شکر ادا کیجیے، اور یہ کوشش کیجیے کہ اپنے سے جتنا ہو سکے روزے رہیں، اور روزوں میں وہ حرام چیزوں سے بھی احتیاط کیجیے جو آپ کو روزہ توڑنے والے ہیں، اور وہ چیزوں سے بھی احتیاط کیجیے جو حقوق العباد یا حقوق اللہ کے خلاف ہو۔ ہم گھر والوں سے بھی، اپنے اڑوس پڑوس والوں سے بھی ایسا کوئی تکلیف دہ عمل نہ کرے کہ ان کی تکلیف کی وجہ سے آپ کے دل میں ملال ہو اور اس کے دل میں ملال ہو، اور وہ ملال آپ کے لیے بڑا مسئلہ پیدا کر دے۔ اس لیے یاد رکھیے، اللہ اپنے خسروں کو تو معاف کر دے گا، اگر کسی بندے کو آپ تکلیف دیے ہیں تو وہ بندہ خود جب تک آ کے نہیں کہے گا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ ایک مزاحیہ ایک جملہ ہے، وہ آپ سے عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو آخر کو عرض کرتے ہوئے ختم کر دیتا ہوں۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہم کسی کی مرغی چرا کے کھا لیے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو معلوم ہے کہ آپ مرغی تو کھا لیے، مگر مرغی والے کو آپ اس کو کہہ دینا چاہیے۔ بولے میں کہوں گا تو مجھے تیزی میرے پہ غصہ کرے گا، تو کہا آپ کیا کریں گے پھر آپ؟ تو بولے منجان ہو جانا۔ بولے روز قیامت کیا کریں گے؟ تو بولے روز قیامت یہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے وہ مرغی والا کہے گا کہ میری مرغی چوری کر لیا تھا مولا نے، لہٰذا آج مرغی میرے کو دلائیے، تو انہیں انکار کرے گا، تو پھر آخر میں مرغی کو پیش کیا جائے گا۔ جب مرغی پیش ہوگی تو مرغی سے پوچھا جائے گا، تو وہ مرغی جس کی رہے گی وہ اس کا مالک اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو یہاں وہ صاحب نے کہا ارے بہت آسان کر دیا آپ نے مسئلہ، جب اللہ کے پاس مرغی آئیں گی اور میری گواہی دینے آئیں گی تو میں پکڑ کے اللہ میں آپ کو دے دوں گا۔ دیکھیے یہ باتیں بولنے میں اچھی دکھتی، مگر اللہ کے سامنے اللہ کے لیے خدا را آپ یہ ایسے مذاق میں بھی ایسی گفتگو نہ کرے جس سے آپ کو اور مجھے، ہم کو اللہ کے سامنے منہ دکھانے سے شرمندگی کا احساس ہو اور شرمندہ ہونا پڑے۔ اس لیے میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ ایسے مزاحیہ جوک بنا کر، اور یاد رکھیے جوک حقیقت میں جوک رہا تو کوئی گناہ نہیں ہے، جھوٹ بول کے جوک بنا کے اگر آپ پیش کر رہے ہیں تو اس کا بھی اللہ کے پاس گناہ ہے۔ بعض لوگوں کی عادت کیا رہتی، اینٹ شینٹ کو بنا کے آپ کے سامنے ایک میٹیریل بنا کے لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتے، اور ان کا یہ رہتا کہ اس کو ہنسانے کے واسطے کرا۔ ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ ہنسنے کی بات ہے، ہنسی بھی زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے، اس لیے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی کو زیادہ ہنسنے سے منع کیا ہے، ہنسی کو بھی بڑی احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہنسنے سے احتیاط اس واسطے سے کرنا ہے، خے خے مار کے نہیں ہنسنا۔ میرے سرکار جب بہت خوش ہو جاتے تو اتنا مسکرا دیتے کہ آپ کے دانت نظر آتے۔ اب آپ کے اور میرے خے خے تو ماشاءاللہ ایسے ہے کہ کسی پہ بھی کوئی لطیفہ بنا دیتے اور خے خے مار دیتے۔ خصوصاً آج کل علماء کا مذاق ہم لوگوں کے پاس بہت آسان ہو گیا، اماموں کا، مؤذنوں کا، اور ہمارے دین کے کام کرنے والوں کا۔ ارے میاں یہ لوگ ہی چھ جو تم زندہ رہے تو تم کو زندگی دیتے اور مرے تو تمہاری مغفرت کی دعا کرتے، اور تم ان کا مذاق اڑائیں گے تو کیا وہ ان کی دعا دل سے نکلے گی؟ اس لیے ذرا احتیاط کیجیے۔ انشاءاللہ کل روزوں کے مسائل کے سلسلے میں جیسا مجھ سے 2-3 سوال کیے گئے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دوں گا، اور دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ گھڑی کا کانٹا بھی ایسی تیزی سے بھاگ رہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی مثل برف ہے دوستو، رفتہ رفتہ یہ پوری ہی گھل جائے گی۔ آپ کو نہیں معلوم روزے اس وقت جو چل رہے ہیں لاک ڈاؤن میں، اس وقت سے رہ جائیے کہ پھر کل کے روزے آپ کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے پتہ نہیں۔ یہ بیماری، یہ جو مسائل جو چل رہے ہیں رات دن، یہ نہیں معلوم ہمارے کو زندہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔ یہ رمضان ہمارا آخری ہوگا یا پھر ایک ہم کو رمضان ملے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو کوشش کریے اللہ کے ساتھ اپنے رشتوں کو نبھانے کی، اور
یہ رشتہ جو روزے کا ہے خود قریب کا رشتہ ہے، اس لیے آپ چھوڑنے سے اس کو احتیاط کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہماری جو بھی باتیں آج کہی گئی ہے اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے آج کے روزے کو آپ قبول فرما، اور آئندہ آنے والے روزوں میں ہمارے اے اللہ وہ تقوی و طہارت عطا فرما، وہ روزوں کو ہمارے لیے آسان بنا دیجیے، اور ہمارے لیے اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے ہماری مدد کا معاملہ بھی فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت سے لوگ سحری کر رہے ہیں تو افطار کے بارے میں سوچ رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں تو سحری کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ ان کی مدد فرما، اور جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کار خیر میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو اس کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کو بھی جو بھی کام ہم سے لیا بڑا آپ کا کرم ہے اور آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اس گناہ گار سے بھی کام لیا، اور اس گناہ گار کو بھی ہمارے احباب نے ہمارے سے دل کھول کر تعاون کیا، اور ہم یہ ان کے تعاون کی وجہ سے ہی آپ کی مدد کر سکے۔ آج بھی ملی بیت المال آج بھی ماشاءاللہ 4-5 فونوں پر فون آنے پر ان کو غلے اپنے محلے کی دکان سے دلا کر یہاں سے وہ کیا ہے وہ آج کل کے نئے انداز اس سے ان کو رقم کا ادائیگی کا معاملہ کیا ہے۔ اے اللہ ہم سے اخلاص کے ساتھ کام لیجئے، اے اللہ حرام سے بچائیے، اپنی نافرمانیوں سے اپنے غضب سے ہمیں بچائیے۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو روزے رکھے ہیں ان کے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی اپنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد نہیں ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہم تمام کی جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی، عفتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر بلائے آسمانی و سلطانی سے، ہر بیماری سے، ہر آفت سے، ہر وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم پوری دنیا کی حفاظت فرما، خصوصاً ہمارے ہندوستان کے تمام وہ لوگ جو بیمار ہیں اور جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور ہر کلمہ گو کو اللہ اپنے فضل سے جلد صحت عطا فرما، تاکہ وہ اپنے گھروں کو آگے پھر اس مبارک مہینے کے حق کو ادا کر سکے۔ اے اللہ جو بھی اپنے بیمار ہے، دل کے بیمار ہے، اپنے پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہے، جو بھی ہے اللہ آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ سب سے کام لے رہے ہیں، ہم سے بھی آپ کام لے لیجئے، اور ہم سے بھی اللہ خوش اپنے حبیب کی، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ ہمارے ساتھ بھی فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری بخشش کا معاملہ بھی فرما دیجئے، اور جیسے آپ نے لکھا ہے فرمایا ہے روزوں کا اجر میں دینے والا ہوں، اے اللہ یقیناً اس روزوں میں رکھنے میں بھی آپ کی ہی کرم کا معاملہ ہونا چاہیے۔ آپ ہی کے فضل سے، آپ ہی کے طاقت جو دی ہوئی ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنا روزہ مکمل کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم کو اور مزید اس میں جو بھی کمزوریاں ہیں دور فرما دیجئے، اور ہمارے اپنے روزوں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔